الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد قال اللہ تبارک و تعالی انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم من کل امر سلام ہی حتی مطلع الفجر۔ محترم سامعین کرام اور عزیز بھائیوں اور دوستوں، رمضان قریب ہے اور رمضان کے مہینے میں ہر انسان مومن قرآن کی تلاوت کرتا ہے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے کیا بیان کیا ہے اور قرآن کا معنی و مفہوم کیسے حاصل کرنا چاہیے، کیا طریقہ ہے، ایک مومن کے اندر تڑپ ہوتی ہے اس چیز کی۔ اور جو عربی نہیں جانتے ہیں وہ ترجمہ سے پڑھتے ہیں، تو بہت سے لوگوں نے قرآن کا ترجمہ کیا ہے، اپنے عقیدے کے اعتبار سے اس میں خامیاں غلطیاں بھی پائی جاتی ہیں اور بہت سی چیزیں پائی جاتی ہیں۔ اسی وجہ سے میں آج اپنے اس موضوع کو اختیار کیا، قرآن کی تفسیر سے متعلق، قرآن کی حفاظت سے متعلق اور قرآن پڑھنے کے لیے کیا منہج ہونا چاہیے، صحابہ و کرام کے طریقے پر جو ہے جیسے انہوں نے سمجھا اس طرح سے ہم کو بھی قرآن کیا ہے سمجھنا چاہیے۔ سب سے پہلے میں قرآن کی حفاظت سے متعلق کچھ باتیں بیان کروں گا۔ قرآن پاک اللہ تعالیٰ کا کلام ہے اور اللہ تعالیٰ نے اس کو بیت العزہ، یہ جو آسمان دنیا ہے، ہمارے نظروں کے سامنے جو آسمان دکھائی دیتا ہے اس کو آسمان دنیا کہتے ہیں۔ اس آسمان دنیا پر 7 آسمان ہیں، یہ جو ہے پہلا آسمان ادھر سے شمار کیا جاتا ہے اور 7ویں آسمان پر حضرت ابراہیم علیہ السلام ہیں۔ اس میں ایک جگہ بیت العزہ میں اللہ تعالیٰ نے اتار دیا تھا، قرآن کو رکھ دیا تھا۔ پھر اس کے بعد بیت العزہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن نازل کیا گیا۔ لیلۃ القدر میں پہلی آیت نازل ہوئی۔ ابھی رمضان کا مہینہ آئے گا، لیلۃ القدر کو اچھی طرح سمجھ جائیں گے۔ پہلی آیت قرآن کی نازل ہوئی، اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم یعلم۔ پہلی آیت ہے۔ پھر آہستہ آہستہ قرآن پاک کا نزول ہوتا گیا۔ قرآن پاک جو نازل ہوتا تھا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جبریل امین جو لے کر آتے تھے آپ کو، صرف جبریل امین، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جلدی جلدی پڑھتے تھے کہ جلدی سے یاد ہو جائے، کوئی ضائع نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کی آیت نازل کی، لا تحرک بلسانک لتعجل بہ ان علینا جمعہ وقرآنہ فإذا قرأناہ فاتبع قرآنہ۔ اپنی زبان کو جلدی حرکت مت دیجیے قرآن کو یاد کرنے کے لیے۔ قرآن کا حفاظت کرنا، اکٹھا کرنا، یاد کرا دینا، پڑھا دینا یہ میرا کام ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے اوپر ذمہ داری لے لی قرآن کی، تو سمجھ لیجئے کہ قرآن کی اللہ تبارک تعالیٰ نے حفاظت کی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن یاد کرا دینے اور اس کو پڑھا جانے کی ذمہ داری لی۔
صحابہ کرام جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جو قرآن نازل ہوتا تھا صحابہ کرام یاد کر لیتے تھے. صحابہ کرام یاد کرے. حفاظت کیسے ہوتی ہے قرآن پاک کی؟ ان کو انسان یاد کر لے. اور ان کے صحابہ کرام کے ہاں قرآن کی حفاظت یاد کرنے کے علاوہ اور کوئی کام نہیں تھا. نبی جب بھی ہوتا تھا یاد کرتے تھے. چنانچہ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کاتبین وحی تھے، وحی کے لکھنے والے، ان کی تعداد تقریباً 40 سے زیادہ تھی. جب کوئی آیت نازل ہوتی تو نبی کہہ دیتے اس کو لکھ دو، حکم دیتے آپ. تو وہاں پر جو رواج تھا مکے میں جو چیزیں پائی جاتی تھیں مدینے میں لکھنے کا، ان چیزوں پر کاتبین وہی لکھ دیا کرتے تھے. جیسے ہڈی ہے، کھجور کی ٹہنی ہے، پتھر سفید قسم کے جس پر لکھا جاتا ہے، یہ سب چیزیں جو ہوتی تھیں ان پر کیا ہے لکھ دیا جاتا تھا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں رکھ دیا جاتا تھا حفاظت کے طور پر. یاد کرنے والے صحابہ اکرام یاد کر لیتے تھے اور لکھ بھی دیا جاتا تھا. یہ سلسلہ چلتا رہا یہاں تک کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو گئی. قرآن مکمل ہو گیا. الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی. اور اس کے نبی کے وسلم کی وفات سے پہلے قرآن کی آخری آیت بھی نازل ہو گئی. اب معاملہ کیا ہوا، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے جب خلیفہ ہوئے اور خلیفہ ہونے کے بعد بڑے مسائل سامنے آ گئے، لیکن ایسی تربیت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دی تھی کہ گھبرائے نہیں، پریشان نہیں ہوئے، مقابلہ کرتے رہے. عرب کے کچھ لوگ مرتد ہو گئے، کچھ لوگ زکوٰۃ دینے سے انکار کر دیے، اور بھی بعض مذہب ہیں. چنانچہ سب کا مقابلہ کرتے رہے. اور اسی میں ایک آدمی نے، مسیلمہ کذاب نے نبوت کا دعویٰ کیا تھا نبی کے اکرم کے زمانے میں، اور اس سے لڑائی ہوئی. اس لڑائی میں بڑے بڑے صحابہ کرام جو قرآن کے حافظین تھے، قرآن کو یاد کرنے والے تھے، بڑی تعداد میں شہادت پائی. جب ان کی تعداد آئی ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھبرا گئے کہ اگر ایسی دو چار لڑائیاں ہو جائیں گی تو حافظین قرآن کہیں ختم نہ ہو جائیں، قرآن کے اکٹھا کیا جائے. حضرت صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا قرآن کو اکٹھا کیا جائے دو دفتیوں کے درمیان. چنانچہ زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مقرر کیا گیا کہ قرآن کو اکٹھا کرنے کا. اور وہ لوگوں کے پاس جو قرآن پاک کی آیت تھی تو لکھا ہوا تھا اس کو، اور لوگوں سے سنتے، اور اس کے بعد قرآن پاک کو اکٹھا کر دیا گیا دو دفتیوں کے درمیان تاکہ ضائع نہ ہو سکے، بعد میں کوئی اعتراض نہ کر سکے. اس طرح تو قرآن، لیکن جو قرآن ترتیب اکٹھا کیا گیا ہر سورت کو الگ الگ کر کے اس طرح سے اکٹھا کر دیا گیا. ایک قرآن پاک حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس تھا، ان کے وفات کے بعد حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس تھا. پھر عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جب خلیفہ ہوئے اور فتوحات بڑھیں تو عراقی اور شامی دو علاقے تھے اور دونوں کے آپس کا اختلافات تھا، زبان کا لہجہ بھی الگ الگ تھا کچھ تھوڑا سا. تو یہ دونوں فوج میں شریک ہوئے تو ہر ایک کہتا تھا کہ ہماری قرأت صحیح ہے،
دوسرا کہتا تھا کہ ہماری قراءت صحیح ہے. جیسے مثال کے طور پر بیان کر رہا ہوں، کبھی کوئی قوم کے لوگ، کوئی علاقے کے لوگ الف کو حذف کر دیتے ہیں، اور کبھی کوئی جو ہے بڑھا دیتے ہیں. جیسے بنگالی رے کی جگہ پر اڑے پڑھتے ہیں. سڑک پہ گھوڑا پراگ پراگ دوڑ رہا ہے، اس قسم کی باتیں ہوتی ہیں. اسی طریقے سے ان کے بھی لہجے تھے الگ، عرب قبائل کے. تو حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ صحابی رسول حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس آئے اور کہا ادرک هذه الامہ قبل ان یختلف اختلاف الیہود والنصارى. ابھی اختلاف نہیں ہوا ہے لیکن اختلاف کی طرف جا رہے ہیں. جیسے یہود و نصارہ میں اختلاف ہوا ہے ویسے ہو سکتا ہے، اس کا تدارک کیجئے. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ نے نسخہ کو منگوایا، اور منگوانے کے بعد انصار اور مہاجرین میں سے جو چند لوگوں کو منتخب کیا، اس کے کئی نسخے کیے جائیں جو قرآن پاک ہیں، اور صورتوں کی ترتیب دیا اور نسخے کیے جائیں، اور ہر شہر میں یا جو اسلامی حکومت ہے ایک ایک نسخہ بھیج دیا جائے قرآن کا جو اکٹھا کیے گئے. چنانچہ اور یہی نہیں، اس نسخہ کے ساتھ جو جامع مسجد میں رکھا جائے گا، ایک کوفہ میں، ایک بصرہ میں، اور دمشق میں، ایک مکہ میں، مدینہ میں، طائف میں، جہاں پر بھی ہو، ایک قاری کو بھیجا، صحابی کو بھیجا جو قرات کا ماہر تھا، کہ جا کے ان کو تربیت دو، پڑھاؤ، تاکہ پڑھنے میں اختلاف نہ واقع ہو. اتنا اہتمام کیا. کون؟ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے. 7 جو قراتیں تھیں اکٹھا کیا اس کے اعتبار سے اور بھیج دیا. اور اس کے علاوہ جتنا قرآن پاک تھا لوگوں نے الگ الگ لکھا تھا سب کو جلوا دیا، کہ کہیں یہ بعد میں اختلاف کا سبب نہ بن جائے. کس طرح سے حفاظت کیا گیا قرآن کا، یہ ہو گیا. اللہ تعالیٰ نے بہت بڑے اختلاف سے بچا لیا، ورنہ شیطان لگا رہتا ہے، اور اختلاف ہونا کوئی بڑی بات نہیں ہوتی، بہت جلدی ہوتا جاتا ہے. یہ کام کیا. پھر اس کے بعد قرآن کو اکٹھا کیا گیا تھا، اعراب نہیں لگا تھا. حجاج بن یوسف ثقفی کو جانتے ہو، یہ کوفہ کا گورنر تھا عراق کا. اس نے حسن بصری رحمہ اللہ نے کہا کہ قرآن پاک پر اعراب لگا دو، اس لیے کہ عرب کے علاوہ عجم بھی اسلام میں داخل ہو رہے ہیں، ایسا نہ ہو کہ غلط پڑھیں. اس لیے آج کل جو اعراب لگا ہوا ہے، یہ اعراب حجاج بن یوسف الثقفی نے کیا ہے، یہ قرآن پاک میں لگایا. حجاج بن یوسف ثقفی نے یہ ترجمہ کیا ہے. چنانچہ اس طرح سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کی حفاظت کی. قرآن جو ہے تمام چیز حفاظت فرمائی. ایک بات اب ہمارے نزدیک جو ہے، ہم سب سے پہلے یہ کر رہے ہیں، تصور کریں کہ قرآن جو ہمارے سامنے ہے یہ کیسے ہم کو پڑھنا ہے اور کیسے سمجھنا ہے. چنانچہ ایک حدیث بیان کر رہا ہوں، اس سے بات سمجھ میں آ جائے گی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، صحابہ کرام سے خطاب کر کے کہا، کیا کہا؟ من یعش منکم بعدی فسیری اختلافا کثیرا. اے صحابہ کرام، جو میرے بعد زندہ رہے گا بڑا اختلاف دیکھے گا، بڑا اختلاف دیکھے گا. علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین، میری سنت کو لازم پکڑنا، اور کس کے؟ خلفاء راشدین کے سنت کو، جو ان کو خلیفہ متعین کیا گیا. بڑے بڑے اختلافات ہوئے. اب اختلافات ہوئے تو کیسے اس کو ختم کیا گیا، منہج بتا رہے ہیں. اگر اس منہج کو نہیں اختیار کیا جائے گا تو غلطی ہو جائے گی، بھی میں بتاؤں گا انشاءاللہ.
میرے بعد بڑا اختلاف دیکھو گے۔ صحابہ کس سے کہا؟ صحابہ کرام سے کہا، من یعش منکم بعدی، جو تم میں سے زندہ رہے گا۔ بڑا اختلاف واقع ہوا، لیکن اللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کی ایسی تربیت کی تھی، ایسا علم سکھلایا تھا، اور ان کا تعلق قرآن پاک سے اور اللہ تعالیٰ سے تھا کہ ثابت قدم رہے۔ آئیے بتاتے ہیں اختلاف، اور اس اختلاف کی صورت میں کیا اختیار کیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو گئی، وفات ہو گئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ حضرت ابھی دفنایا بھی نہیں گیا، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تلوار لے کر کھڑے ہو گئے کہ جو کہے گا کہ نبی کہتا ہوں وفات پا گئے، غم کی وجہ سے، تکلیف کی وجہ سے سر قلم کر دوں گا۔ کہاں؟ مسجد نبی میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ابھی لاش رکھی ہوئی ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے اور کہا، عمر چپ ہو جاؤ، لیکن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خاموش نہیں تھے، کھڑے بیٹھ ممبر پر کھڑے ہوئے، کہا، من یعبد محمدا فإن محمدا قد مات۔ اے لوگو سن لو، جو محمد کی عبادت کرتا تھا جان لے کہ محمد کی وفات ہو گئی ہے۔ ومن کان یعبد اللہ فإن اللہ حی لا یموت، اور جو اللہ کی عبادت کرتا تھا جان لے اللہ زندہ ہے، موت نہیں واقع ہوگی۔ اب دونوں کی بات الگ الگ ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کچھ کہہ رہے ہیں اور یہ کچھ کہہ رہے ہیں، ایک قول ہوا، ابھی دلیل نہیں پیش کی گئی۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کی آیت ہے، وما محمد الا رسول قد خلت من قبل الرسل افإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ اس آیت کو سننے کے بعد سمجھ گئے کہ نبی کریم کی وفات ہو گئی، اختلاف ختم ہو گیا۔ تو گویا کہ تمام چیز کا منہج کیا ہے؟ قرآن و سنت۔ منہج کیا ہے ہمارا؟ قرآن سنت کے مطابق اگر ہم قرآن کی تفسیر کریں گے یا سنیں گے تبھی کامیاب ہوں گے۔ دیکھیے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دم چپ ہو گئے کہ نبی کے اسلام کو وفات ہے کیا، اور دونوں دلیل پیش کیا، ایک مسئلہ ختم ہو گیا۔ تربیت نبی کے اسلام کی تھی، ابھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دفنایا نہیں گیا، انصار نے اکٹھا ہو کے کہہ رہے ہیں ہم امیر بنیں گے۔ امارت کا معاملہ، یہ بڑا اختلاف کا معاملہ پیدا ہو گیا۔ حضرت صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جاتے ہیں لیکن معاملہ سلجھ نہیں رہا ہے۔ حضرت صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا الائمہ من قریش، امیر امام قریش میں ہوگا، سارا اختلاف ختم ہو گیا۔ تو مطلب کہ منہج ہمارا کیا ہے؟ قرآن سنت۔ یہ جو صحابہ کا عمل تھا اسی قرآن سنت پر تھا جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، بیان کیا، من یعش منکم بعدی فسیری اختلافا کثیرا، بڑا اختلاف دیکھے گا۔ اور سنت کو پکڑ لو اور خلفاء کی باتوں کو دیکھیے، دو ہو گیا۔ تیسرا اختلاف ہو گیا، نبی کا اسلام کو ابھی دفنایا نہیں گیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہاں دفنایا جائے۔ حضرت صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا جو نبی جہاں وفات پاتا ہے وہیں اس کو دفنایا جاتا ہے، اختلاف ختم ہو گیا۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وفات کے بعد عرب کے کچھ قبائل مرتد ہو گئے، کچھ زکوٰۃ دینے سے رک گئے۔ حضرت صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا کہا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو ایک معمولی چیز دیتے تھے، ایک رسی دیتے تھے، اور اگر نہیں دیں گے تو ان سے میں لڑائی کروں گا، معاملہ ختم۔ تو معلوم کیا ہوا کہ ہم قرآن کو سمجھیں گے کس طریقے پر؟ جس طریقے سے صحابہ کرام نے سمجھا، تب جا کر ہم کامیاب ہوں گے۔ آئیے آپ کو ہم کیوں بیان کر رہے ہیں
ایک واقعہ ذکر کر رہے ہیں، اپنا واقعہ، صحیح واقعہ۔ اگر قرآن کی تفسیر ہم عقلی طور پر کریں، اپنے من مانے میں جو آئے، تو قرآن جو ہے یہ خرافات اور قصے کہانیاں کا حصہ بن جائے گا۔ تفسیر ایک بہت بڑے عالم تھے بامبے کے، شمس پیرزادہ، جماعت اسلامی کے امیر تھے۔ ان کی 2 جلدوں میں دعوت القرآن نام کی تفسیر اور ترجمہ قرآن ہے۔ معوذتین کی تفسیر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جادو کی جو روایت بخاری مسلم تمام کتابوں میں ہے، انکار کر دیا۔ بخاری کے روایت صحابہ کرام بیان کر رہے ہیں، تمام چیزیں، مسلم کے روایت ہے، انکار کر دیا، لکھا باقاعدہ۔ میں گیا ان کے پاس، میں بامبے میں اس وقت مدینہ سے آ گیا تھا اور مولانا مختار صاحب کے آفس میں کام کر رہا تھا، ان سے تعلق تھا۔ گیا میں نے کہا صحابہ کرام تسلیم کرتے ہیں، محدثین تسلیم کرتے ہیں، بخاری کے روایت ہے، فلاں کے روایت ہے، سب کی عقل میں آ گیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جادو کے بارے میں۔ آپ کہ نہیں، وہ اس سے کیا ہے، نبوت میں فرق کیا تھا؟ میں نے کہا کہ اس سے پہلے جو محدثین ہیں وہ نہیں سمجھے، آپ ہی سمجھے۔ تو کہتے ہیں کہ یہ جو ابن شہاب زہری ہیں، جن پر حدیث کا دار و مدار ہے، حدیث کا دار و مدار، اگر ان کو آپ ضعیف قرار دیں یا کچھ نہیں، ان کے پاس نقد کریں گے تو حدیث کا دار و مدار ہی ختم ہو جائے گا۔ اصل ان کے بارے میں کہا کہ مستشرقین یعنی امریکن، برطانیہ وغیرہ کے مستشرقین جو ہے مصنفین نے ان کے بارے میں کلام کیا ہے۔ میں نے کہا محدثین کو چھوڑ کے آپ وہاں چلے گئے اور تمام بخاری مسلم کی روایت، تو معلوم کیا ہوا، انہوں نے قرآن کی تفسیر جس طرح صحابہ کرام نے سمجھا تھا اس طریقے سے نہیں سمجھا، اور غلطی کر گئے، خطا کر گئے، آخر تک اس کو تسلیم نہیں کیا یا کوئی چیز کچھ ہے۔ تو معلوم ہوا کہ قرآن کی تفسیر کیا ہے، جس طرح صحابہ قرآن کی تفسیر قرآن سے، حدیث رسول سے، صحابہ اور تابعین کے اقوال سے کرنا، صحابہ کا منہج جو تھا وہ سب سے بہتر تھا۔ تو مطلب کی ہے غلطی انسان کر دیتا ہے۔ آئیے میں نام نہیں لوں گا، جب انسان کو شیطان بہکاتا ہے تو غلطی کرتا ہے۔ کچھ دنوں تک اس مسجد میں خطبہ دینے والے کوئی تھے، انہوں نے بھی ایک بخاری کے روایت کا انکار کر دیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جادو سے متعلق۔ پہنچا میں اور بڑی بحث ہوئی، کیوں؟ بخاری کی روایت ہے، فلاں کی روایت ہے۔ اب وہی عقیدے کو لیا، وہی پیرزادہ کی بات کو لیا، ورنہ جو جماعت اسلامی کے جو تھے، اور اپنے منمانی تفسیر کرنا شروع کیے اور یہ خطا کیے، تسلیم نہیں کیا۔ پھر آخر وقت میں تسلیم کیا کہ نہیں کیا، واللہ عالم بالصواب۔ میں نے کہا کہ مولانا اگر آپ تسلیم نہیں کریں گے آپ سے بات نہیں کروں گا۔ وفات پا گئے لیکن بات نہیں کیا۔ یہ ایک عقیدے کا معاملہ ہے، اس میں جو ہے اگر آدمی کاہلی کرتا ہے، سستی کرتا ہے اور بدعقیدہ قسم کے جو قرآن سے دور ہیں اور ان سے بات چیت اور میل جول کرتا ہے، تو شیطان انسان کے اندر ورگلاتا ہے، وسوسہ ڈالتا ہے اور خامیاں پائی جاتی ہیں۔ تو اس طرح سے جو ہے نہیں۔ اب آئیے، تو میں نے مختصر طور پر ہے کہ قرآن کی تفسیر قرآن سے، قرآن کی تفسیر حدیث رسول سے، اور قرآن کی تفسیر صحابہ کرام کے اقوال سے اور تابعین کے، اس طرح سے کریں گے جس طرح صحابہ کرام نے سمجھا ہے، تو غلطی اور خطا واقع نہیں ہوگی۔ اب دیکھیے، اب جس طریقے سے حدیث کا طریقہ ہے کہ سندیں ہیں، فلاں نے فلاں سے کو روایت کیا، فلاں نے فلاں کو، فلاں نے فلاں میں، اسی طریقے سے تفسیر کا بھی معاملہ ہے۔ اسی طریقے سے کیا ہے، تفسیر کا معاملہ ہے۔
میں آپ کو بتاتا ہوں تفسیر سے متعلق. تفسیر میں صحابہ کرام میں سب سے بڑے مفسر قرآن جو ہیں عبداللہ بن عباس، نبی کے اسلام کے چچا زاد بھائی تھے. مفسر قرآن. صحابہ کرام میں اگر اختلاف ہو جائے تفسیر کے بارے میں تو عبداللہ بن عباس کو مقدم کیا جاتا تھا. عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ. لیکن ان کی جو سندیں ہیں ان سندوں میں سے 9 معروف سند ہے. اس 9 معروف سندوں میں سے صرف 3 سند صحیح ہے. آپ دیکھیے کس طریقے سے لوگوں نے تفسیر میں کیا ہے اختلاف پیدا کیا، اپنی باتوں کو ڈائل کیا. اس لیے کہ ایک ایسا وقت بھی مراحل آتے تھے کہ سند ہی کو حذف کر دیا گیا. جب سند کو حذف کر دیا گیا تو بدعتیوں نے، صوفیوں نے اپنی چیزوں کو تفسیر میں ڈال دیا، شیعوں نے اپنی چیزوں کو ڈال دیا تفسیر میں، جو چاہا وہ کر دیا. اور اسرائیلی روایتیں بھی مطلب کہ تفسیر میں آ گئی. یہ کیوں مطلب کہ ہوا؟ اسی وجہ سے ہم بتاتے ہیں. ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو سندیں ہیں اور اس میں 9 سندیں معروف ہیں، بہت زیادہ تر روایتیں ہیں. اس میں 3 سند صحیح ہے. ایک علی بن ابی طلحہ ابن عباس سے روایت کرتے ہیں، صحیح سند ہے. قیس بن مسلم الکوفی یہ عطا سے اور سعید بن جبیر سے، وہ عبداللہ بن عباس سے روایت ہیں، صحیح سند. محمد بن اسحاق ان کی روایت صحیح. اور اس کے بعد عبد الرحمن السدی کبیر ان کی روایت عبداللہ بن عباس سے ہے، صحیح نہیں. عبد الملک بن جریج یہ روایت کرتے ہیں، صحیح نہیں. ضحاک کی روایت ہے، یہ بھی نہیں، ملاقات ہی نہیں ان کی. عطیہ اوفی، مقاتل بن سلیمان، محمد بن صائب الکلبی. محمد بن صائب الکلبی جو ابن عباس سے روایت کرتے ہیں، ان کا واقعہ بیان کر رہا ہوں کس طرح سے لوگوں نے تفسیر میں مذاق کیا. اپنے بیماری میں انہوں نے کہا، جس بیماری میں وہ وفات پا گئے، کہ جو بات میں نے عبداللہ بن عباس کی طرف تفسیر میں نسبت کی ان سے میں نے سنا نہیں، میں نے اپنی طرف سے بیان کیا. اپنے بیماری میں انہوں نے واضح کر دیا. تو معلوم کیا ہوا؟ یہ ہے. تو تفسیر جو ہے ایک تفسیر معصور ہے، ایک تفسیر بالرائے ہے، ایک تفسیر علمی. تفسیر معصور قرآن کی تفسیر قرآن سے، حدیث رسول سے، صحابہ اور تابعین کے اقوال سے، یعنی جو منہج صحابہ ہے، طریقہ جو میں نے ابھی بیان کیا اس کے ساتھ. ایک تفسیر بالرائے، جیسے میں نے کہا تفسیر بالرائے یعنی مختلف علوم کو جاننے کے بعد انسان کسی چیز کے بارے میں کوئی چیز معنی مفہوم بیان کرتا ہے، وہ تفسیر بالرائے ہے. اور اس میں 2 قسمیں ہیں تفسیر بالرائے میں، ایک بالرائے محمود، ایک بالرائے مذموم، ایک قابل تعریف، ایک قابل مذمت. جیسے اب میں نے بیان کیا شمس پیرزادہ کا کہ انہوں نے کر دیا، یہ تفسیر بالرائے المذموم، قابل مذمت، جائز نہیں ہے. اور جو ہے یہ جو ہے جیسے مثال کی طرف شیعہ حضرات ہیں، ان لوگوں کی جو تفسیریں ہیں وہ آپ قرآن اور سنت کے خلاف پائیں گے. قرآن پاک میں ہم ایک مثال کے طور پر بیان کر رہے ہیں آپ کو، ذرا معیار سے آپ لوگوں کی اونچی باتیں ہیں، لیکن سننے کی وجہ سے اللہ تبارک تعالیٰ توفیق دے گا بات کو سمجھنے کے لیے کہ کس طریقے سے لوگوں نے تفسیر کی اور بھٹکے اور گمراہ کرنا چاہا. شیعوں نے قرآن پاک میں اللہ تبارک تعالیٰ نے بیان کیا گائے کے ذبح کرنے کا. بنی اسرائیل میں ایک آدمی مار ڈالا گیا، سورہ بقرہ میں پڑھا ہوگا. تو موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئے کہ بتائیے کون؟ تو ہوا کہ گائے ذبح کرو، اس کے ٹکڑے سے مارو مردے کو، وہ بتا دے گا. ذبح بقرہ، گائے کو ذبح کرو.
یہ شیعہ حضرات حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نفرت کرتے ہیں، ان کو غلط الفاظ استعمال کرتے ہیں، کہتے ہیں یہاں پر گائے سے مراد اصلی گائے نہیں ہے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ کہاں سے بیان کر رہے ہیں؟ یہ تفسیر بالرائے مذموم ہے، وہی کہہ رہا ہوں گی۔ اسی لیے ہم کو جو ہے تفسیر میں دیکھنا پڑے گا منہج، اگر منہج سے ہم ہٹ گئے تو ہماری تفسیر قابل قبول نہیں ہے۔ اور قرآن پاک میں اللہ تبارک تعالیٰ نے پہلے ہی بتا دیا، تمام چیز واضح کر دیا کہ انسان کا عقل کام نہیں دیتا ہے، جو قرآن و سنت میں بیان کیا گیا ہے وہ چیز۔ اسی طریقے سے جبت طاغوت شیطان جو بت ہوت ہیں ان کے بارے میں کہتے ہیں عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مخالفت ان کی ہے، اس اور حضرت صدیق سے کہتے ہیں جبت طاغوت سے مراد ابو بکر عمر ہیں، نعوذ باللہ من ذالک۔ اس طریقے سے خرافات کو بھر دیا۔ تفسیر ان کی دیکھی اگر آپ، میں نے ایک کتاب لکھا ہے فکر شیعہ اردو میں، ان کی تفسیروں کے بارے میں کچھ میں نے بیان کیا کس طریقے سے خرافات کیا ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ، صحابہ کرام کے بارے میں، فلاں چیز کے بارے میں تمام جو ہے یہ چیز جو ہے، یہ تفسیر جو ہے تفسیر بالرائے مذموم ہے۔ معتزلہ نے کیا ہے اختیار کیا، اللہ تعالیٰ کا دیدار ہوگا، کب ہوگا دیدار؟ قیامت کے دن، جنت میں جانے کے بعد۔ اور معتزلہ ایک فرقہ ہے جو ہر چیز میں عقل کو پرکھتے ہیں، عقل کو مقدم کرتے ہیں، عقل کی بات کو، اور ان لوگوں نے اللہ تعالیٰ کا دیدار نہ دنیا میں ہوگا نہ آخرت میں، اس کا انکار کیا۔ اب قرآن پاک کی آیت ہے وجوہ یومئذ ناظرہ ربہا ناظرہ، کچھ چہرے تر و تازہ ہوں گے، اپنے رب کی طرف دیکھنے ہوں گے، اللہ کی طرف۔ اللہ تعالیٰ انسان دیکھے گا اللہ تعالیٰ کو، اور سب سے بہتر چیز ہوگی جو اللہ تعالیٰ کو دیکھنا۔ نبی کریم نے کہا تم جس طرح چاند کو دیکھتے ہو 14ویں کو، اس سے تو اللہ تعالیٰ کو دیکھو گے، لیکن معتزلہ انکار کرتے ہیں۔ کیا کرتے ہیں؟ اور اس کی الگ تعبیر کرتے ہیں، اس سے مراد ہے ثواب۔ کہاں سے لے کر آئے؟ تو یہ تفسیر مذموم، اور بہت سے لوگ اسی چیز کو کیا ہے پڑھنے کے بعد جو ہے اب ان کا عقیدہ بھی خراب ہوتا ہے۔ اور یہ تفسیر مذموم کی سب سے بری صورت، علی گڑھ کے جو بانی تھے سر سید احمد خان، بہت بڑے آدمی تھے، علمی حیثیت تھی، ان کی لیاقت تھی، اسی چیز میں پھنس گئے تفسیر علمی میں، اور معجزات کا انکار کر دیا۔ کس کا انکار کر دیا؟ معجزات کا انکار کر دیا، جنت کا انکار کر دیا، جہنم کا انکار کر دیا، ملائکہ کا انکار کر دیا۔ جو چیز ان کے ذہن میں نہیں آئی، اور معجزات کا کو اپنے سائنس کے اعتبار سے انہوں نے دیکھا۔ سائنس سے کیا چاہتا ہے؟ سبب۔ یہ چھت ہے، پیلر ہے، کھمبا ہے، دیوار ہے تو چھت ہے، اگر یہ نہ رہے گا تو چھت نہیں ہوگی۔ سبب چاہتا ہے، اب معجزہ سبب نہیں چاہتا ہے۔ صالح علیہ السلام کی اونٹنی آئی کہاں سے؟ پہاڑ سے آئی۔ پہاڑ کا کام اونٹنی جننا ہے؟ نہیں، بس معجزہ کے طور پر۔ نبی کہتے ہیں اشارہ کیا، چاند دو ٹکڑا ہو گیا، ہم اشارہ کرتے ہیں، نہیں ہوتا ہے۔ سب کا انکار کر دیا انہوں نے، مذاق کر دیا۔ تو یہی ہے تفسیر بالرائے۔ اسی لیے کہا جاتا ہے سلف کے طریقے پر جو تفسیر ہے، اور جو تفسیر ہمارے صحابہ کرام نے جس طرح سمجھا، محدثین نے سمجھا، اس اعتبار سے اگر تفسیر پڑھی جائے گی اور کیا جائے گا تو قابل قبول ہے، ورنہ قابل قبول نہیں ہے۔ تو میں مختصر طور پر بیان کیا، ایک علمی تفسیر ہے جو ہمارا موضوع تھا، لیکن تھوڑا سا یہ زیادہ ہو گئی۔ کچھ لوگوں نے تفسیر ایسی کیا کہ دنیا میں جتنے علوم پائے جاتے ہیں، جتنے بھی علوم پائے جاتے ہیں، چاہے انجینئرنگ کا علم ہو، طب کا علم ہو، ناچ گانا کا علم ہو، اس طرح سے جو بھی ہو، سب کا مصدر و مرجع کہتے ہیں قرآن پاک ہے۔ کیا کہتے ہیں؟ قرآن پاک۔
یہ کہتے ہیں۔ اسی لیے کہتے ہیں کہ اب ان کے یہاں اسی وجہ سے جنت اور جہنم کے متعلق، جنات اور فرشتوں متعلق آیتیں جو ہیں نا، یہ تمام اس کی کوئی تشریح آج تک نہیں کر سکے۔ کہتے ہیں کہ سائنس سے اور ترقی کرے گا تو ہم کو معلوم ہوگا تحقیقات کہ ہم کس طریقے سے جو ہے ہم قرآن پاک کو سمجھتے ہیں۔ اور ان لوگوں کے اعتبار سے صحابہ کرام قرآن کے معنی کو نہیں سمجھے، اور قرآن کے معنی کو سمجھنے والے کون متقی ہیں؟ بعد میں جو لوگ پیدا ہوں گے اور علم سائنس کو پڑھیں گے، وہ قرآن پاک کے معنی کو سمجھنے والے ہوں گے۔ نعوذ باللہ من ذلک۔ جن پر قرآن نازل ہوا، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قرآن کے نزول کے وقت موجود تھے، وہ قرآن کو نہیں سمجھ پائے، بعد میں کے لوگ جو ہے اس کو ہے۔ اس لیے کہ علم وحی اور علم سائنس سے دونوں کو ایک کر دیا ان لوگوں نے، اور سائنس کے اعتبار سے جو کمی پائی گئی اس کا انکار کر دیا، سبب نہیں بتا۔ جیسے مثال کے طور پر سائنس ہر چیز میں سبب چاہتا ہے، وہ سبب نہیں ہے، اس کو انکار کر دیتا ہے تمام چیزیں۔ تو معجزات کا بھی ان لوگوں نے اسی طریقے سے کیا ہے، انکار کر دیا۔ تو بھائیو اور دوستو، علم وحی اسی لیے محدثین نے، علماء نے ایک فرق کیا کہ دو چیزیں ہیں۔ ایک علم وحی کا سرچشمہ اللہ تعالیٰ ہے، وہی جو نبی کے پر نازل کیا، یہ کہاں سے نازل ہوتا ہے؟ کون نازل کرتا ہے؟ قرآن پاک کو کون نازل کیا؟ حدیث کی باتوں کو کون نازل کیا؟ اللہ تعالیٰ۔ اور علم سائنس کا جو اصل ہے وہ انسان کی عقل ہے، وہ بھی محدود ہے انسان کی عقل۔ غلطی کیا ہوئی ان کے؟ اب دیکھیے، ایک بات بیان کر کے بات کو ختم کر رہے ہیں، اور بہت سی چیزیں ہیں لیکن اب ہم مخاطب بہت کم کر رہے ہیں، خطاب کر رہے ہیں۔ ڈاروین کا نظریہ ارتقاء آپ لوگوں نے پڑھا ہوگا۔ ڈاروین کا نظریہ ارتقاء کی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذکر کیا کہ ہم نے آدم کو پیدا کیا، اللہ تعالیٰ نے مختلف مٹی لیا اور اس کو مختلف جگہ کے پانی لیا، اس کے بعد گوندھا، اور اس کے بعد آدم کی شکل بنائی، اور سوکھ گئے تو روح ڈالا، آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا۔ آپ لوگ سنتے رہیں، خطبہ لوگ خطیب انہوں نے بہت تقریریں کی۔ یہ پہلے انسان ہیں، پھر اللہ تعالیٰ نے آدم کو ڈال دیا جنت میں، اور آدم علیہ السلام کو سکون نہیں تھا تو ان کے بائیں پسلی سے حوا کو پیدا کیا، لیسکن الیہا، تاکہ آدم کو حوا کے ذریعے سے سکون حاصل ہو۔ بات سمجھ میں آئی؟ لیکن ان لوگوں نے، بہت سے لوگوں نے، سائنس سے کوئی علمی تفسیر علمی کرنے والے یہ نظریہ کو تسلیم نہیں کرتے ہیں، ڈاروین کے نظریہ کو تسلیم کرتے ہیں۔ ڈاروین کا نظریہ کیا ہے کہ پانی تھا، پانی میں کیڑے پائے گئے، کیڑے بڑھتے گئے اور اس سے نباتات ہو گئے اور بڑے ہوتے گئے، انسانی شکل، بندر کی شکل اختیار گئے اور بڑے ہوتے گئے، تو بندر آدم نما ہو گیا اور اسی سے آدم پیدا ہوئے۔ کون پیدا ہوئے؟ آدم پیدا ہوئے۔ اور باقاعدہ الاسلام و طب الحدیث ایک کتاب کے مصنف نے جو ہے اس کو ثابت کیا، اور بہت زیادہ ثابت کرنے والے، اس لیے مولانا ابوالکلام آزاد رحمۃ اللہ علیہ نے اس پر رد کیا، اس لیے کہ نظریہ ارتقاء کو اگر آپ تسلیم کرتے ہیں تو پورا اسلام دھڑا رہ جاتا ہے، اللہ بندہ قرآن پر عمل نہیں ہوتا ہے۔ تو یہ جو ہے، اور مقصد کیا ہے ان کا کہ قرآن جو ہدایت ہے لوگوں کے لیے، اس ہدایت سے لوگوں کو کیا ہے پھیر دیا جائے، اس ہدایت سے لوگوں کو کیا ہے پھیر دیا جائے، یہی مقصد ہے تمام چیز، اور اس کے علاوہ کیا ہے اور کوئی مطلب نہیں۔ اب سن لیجئے
ٹیلی ویژن دیکھا ہوگا آپ لوگوں نے، ٹیلی ویژن دیکھا ہوگا۔ اب کیا کہتے ہیں، ٹیلی ویژن کا وجود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے۔ کیسے؟ قرآن اور جدید سائنس کے مؤلف نے اپنی کتاب میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زندگی کے 2 واقعات ذکر کیے۔ کیا؟ ایک واقعہ معراج سے متعلق، جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آسمان پر گئے تھے اور جب واپس آئے تو کفار مکہ سے کہا کہ ہم آسمان پہ گئے تھے اور ایسے بیت المقدس گئے تھے، تو ان لوگوں نے کہا بیت المقدس ہم دیکھ چکے ہیں، بیان کیجئے کیسے ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے بیت المقدس آپ کے سامنے کر دیا اور آپ نے سب کچھ بتا دیا یہ۔ اور دوسرا واقعہ جب خندق کا معاملہ تھا، 5 ہجری میں کفار مکہ مدینے پر چڑھائی کرنے والے تھے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خندق کھودنے کا کیا ہے بتایا۔ 3 کلومیٹر تک خندق کھودی گئی جو احد پہاڑ تک جا کے ملتی ہے، تاکہ یہ خندق کی وجہ سے کافرین حملہ نہ کر سکے مدینے پر اور کم آدمی ان کا دفاع کر سکیں۔ جب خندق میں آئیں گے تو مار دیے جائیں گے تمام چیز۔ اور یہ معاملہ تو نبی کریم ایک پتھر ملا پڑا تو صحابہ کرام اس پتھر کو توڑ نہیں پائے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کو بلایا گیا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلی ضرب ماری پھاوڑے کی، خندق کھودنے کے لیے تھے، تو چٹان پہ ضرب لگائی اور فرمایا اللہ اکبر، مجھے ملک شام کی کنجیاں دے دی گئی، اور واللہ میں اس وقت وہاں کے سر کے محلات دیکھ رہا ہوں، ملک شام جو رومیوں کے کنٹرول میں تھا، یہ آپ نے کہا۔ دوسری ضرب لگائی آپ نے تو فرمایا مجھے فارس دے دیا گیا، مدائن کا سفید محل دیکھ رہا ہوں۔ فارس ایرانی لوگ جو تھے نا، یہ کسرا کے لوگ جو ہے جہاں پر حکومت کرتے تھے تین۔ اور تیسری ضرب لگائی تو آپ نے یمن کی کنجیاں دے دی گئیں، اور میں صنعا کے پھاٹک دیکھ رہا ہوں۔ مذکورہ بالا مواقعات ہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، یہ معجزہ تھا، اللہ تعالیٰ نے آپ کو عطا کی کہ مستقبل میں مسلمانوں کی وہاں پر حکومت ہوگی۔ ہاں، اس سے ان لوگوں نے ثابت کیا کہ سب سے پہلے ٹیلی ویژن کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا، پیشین گو کی، نہ کوئی اسٹیشن تھا، نہ کوئی کہربا تھا، نہ کوئی بجلی تھی، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کر دیا اور بتا دیا۔ اس طرح کے بعد ٹیلی ویژن کا تمام اب اس کو ثابت کرنے کے لیے کہ تاکہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بت کی طرف سے ہے، اور اس میں جو خرافات پائی جاتی ہے آدمی آج دیکھیں اوکے۔ تو بھائیوں اور دوستوں، یہ تو ہے ہم نے مختصر طور پر بیان کیا۔ ہم قرآن کو پڑھیں، قرآن کی تفسیر کو پڑھیں، مولانا سے پوچھ لیں کہ کیسی تفسیروں کو پڑھنا ہے، اس لیے کہ اگر غلط اور گمراہ قسم کے لوگوں کی تفسیروں کو پڑھیں گے اور شیطان لگا رہتا ہے اور گمراہی کے راستے پہ ڈال دیتا ہے، تو انسان جب گمراہ ہو جاتا ہے، ہدایت اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں، ہدایت کے لیے کیا ہے دعا کرنی چاہیے۔ کس کے لیے دعا کرنی چاہیے؟ ہدایت کی۔ یہ رمضان کا مہینہ بھی آ رہا ہے، اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم کو قرآن کا بھی علم عطا فرمائے، تفسیر کا بھی اللہ تعالیٰ فرمائے، ہمارے ایمان کو باقی رکھے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اور بہت سی چیزیں تھیں لیکن وقت زیادہ ہو گیا تو میں مختصر طور پر آپ لوگوں کو بیان کیا۔ کچھ علمی باتیں تھیں، ہو سکتا ہے کہ آپ لوگوں کے کو کچھ سمجھ میں نہ آئی ہو، اللہ تعالیٰ توفیق دے آپ لوگوں کو سمجھنے کی۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔